امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع ملی اللہ کے نبی مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اندر بیٹے کو پیدا فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا دنیا میں آ گیا۔ اللہ کے نبی کو اطلاع ملی، اتنے خوش ہوئے اپنے یاروں کو، دوست سجن یاروں کو چھوڑ دیا، اسی جگہ سے اپنی بیٹی کے دروازے پر تشریف لے آئے۔ اندر آ کر فرمایا بیٹی تیرا باپ ملنے کے لیے آیا، ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ جو خادمہ اندر موجود ہے انہوں نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اللہ کے نبی تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا بتاؤ تو صحیح اللہ نے کیسا بیٹا عطا فرمایا، بتاؤ تو صحیح میری بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے کیسا نور نظر عطا فرمایا۔ اس محبوب بیٹے کو لایا گیا، حضرت امام حسن کو گود کے اندر اٹھایا گیا، اللہ کے نبی کی گود کے اندر لا کر رکھ دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے ان سے بڑا پیار فرمایا، ان سے بڑی محبت فرمائی۔ قربان جاؤں اس لاڈلے کے مقدروں پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دایاں کان اپنے منہ کے قریب فرما لیا، ان کے کان کے اندر اذان پڑھنا شروع فرما دی ہے، اور بایاں کان اپنی طرف فرمایا، اقامت والے الفاظ کو دہرا دیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا بیٹی گھر کے اندر کھجور ہو یا گھر کے اندر کوئی شہد موجود ہو وہ لا کر میرے پاس لے آؤ۔ سیدہ فاطمہ کی خادمہ چلی گئی ہے، انہوں نے کھجور کے چند ٹکڑے لائے، اللہ کے نبی کے پاس لا کر رکھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول نے ان کو چبایا، ان کو چبانے کے بعد تھوڑا سا منہ مبارک کے اندر سے نکالا، نواسے کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ فرمایا ساری زندگی اثر باقی رہے گا، نانا کی تعلیم پر چلتا رہے گا، نانا کی طرح دین کے لیے قربانیاں دیتا رہے گا۔ پھر آپ نے فرمایا بیٹی کوئی نام سوچا ہو، تم نے کوئی نام رکھ دیا ہو، مجھے بتاؤ تم نے نام کون سا رکھ دیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ خاموش ہو گئی۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ کے رسول کیا بتاؤں، میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھ دیا۔ حرب کا معنی تلوار چلانے والا، حرب کا معنی بہادری جتانے والا، حرب کا معنی دشمن کے سامنے ڈٹ جانے والا۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار سے محبت فرماتے تھے، جنگ کے اندر دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے، اس لیے بیٹے کا نام بھی پسند فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی نام اس کا حرب نہیں رکھنا، میں محمد نے اس کا نام حسن رکھ دیا، کیا تمہیں قبول ہے؟ اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھ لیا، حضرت علی سے پوچھ لیا، دونوں نے عرض کر دیا اللہ کے رسول جو نام آپ کو پسند ہو وہی نام دے دیجئے، ہم وہی نام رکھیں گے، اسی نام کے ساتھ اپنے بیٹے کو بلائیں گے۔ دنیا کے اندر کوئی اپنے بیٹے کو نام دے گا، نام دینے والا دادا مل گیا، نام دینے والا نانا مل گیا، نام دینے والا چاچا مل گیا، ماموں مل گیا، خالو مل گیا، لیکن حضرت حسن تیرے مقدروں کے کیا کہنے، تیرے نام رکھنے کی باری آئی، اللہ کے رسول نے تیرا نام خود رکھ دیا۔ پھر یہ لاڈلا پروان چڑھنے لگا۔ اللہ کے نبی تو دنیا سے چلے گئے، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے ساری زندگی بسر فرمائی، صحابہ اکرام نے ان کے ساتھ بڑا پیار فرمایا، کبھی دین کی مخالفت کوئی نہیں، قرآن کی مخالفت کوئی نہیں، شریعت کی مخالفت کوئی نہیں، ساری زندگی اسی حال کے اندر رہ گئے، لیکن لوگوں نے ان کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ نہ کیا، لوگوں نے ان کے ساتھ کوئی اچھا رویہ اختیار نہ کیا۔ فرمایا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جوانی کے عالم کے اندر تھے، اپنے ایام کو گزار چکے، ادھر دشمنوں نے سازشوں کا آغاز کر دیا، ادھر دشمنوں نے اپنی دشمنی نکالنے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے آزاد کرنے شروع کر دیے۔ حسین جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جائے ان کے کھانے کے اندر زہر ملا دینا۔ ایک دفعہ زہر دیا گیا لیکن جسم کے اندر اثر پڑا، جسم کمزور اتنا کوئی نہ ہوا، آپ چلتے پھرتے رہ گئے، اٹھتے بیٹھتے رہ گئے۔ پھر چند سالوں کے بعد دوسری مرتبہ پھر زہر دے دیا گیا، اس زہر کی وجہ سے تھوڑے سے کمزور ہو گئے، لیکن
لیکن بستر پر نہ لیٹے، اللہ کے لیے اللہ کے راستے کے اندر کھڑے رہ گئے، نمازوں کی پابندی کرتے رہ گئے، حتیٰ کہ تیسری دفعہ کا موقع آ گیا۔ تیسری دفعہ جب زہر دیا گیا، اندر کی آنتیں کٹ گئی، منہ کے اندر سے خون کی الٹی آنی شروع ہو گئی۔ حضرت امام حسین کو بلا لیا، فرمایا حسین تمہیں معلوم ہے آج تیسری مرتبہ مجھے زہر دیا گیا، یہ آخری دفعہ کا زہر اتنا شدید تھا جس نے مجھے کمزور کر دیا، جس نے میری ہڈیوں کو کمزور کر دیا۔ حسین سے فرمایا مجھے بستر کے اوپر لٹا دو، کوئی دوائی کوئی معالج نہ بلایا گیا، اسی حالت کے اندر رہے۔ حضرت حسین نے فرمایا 3 دفعہ زندگی کے اندر زہر دیا گیا، آخر پتہ تو چل گیا ہوگا زہر دینے والا کون ہے، کس نے یہ پروپیگنڈا کیا، کس نے اس مہم کا آغاز۔ حضرت امام حسن نے فرمایا مجھے معلوم ہے لیکن میں بتاؤں گا نہیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا بتاتے کیوں نہیں، ہم تمہارے بعد ان کو قتل کریں گے، انہیں سولی پر لٹکائیں گے، ان سے انتقام لیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا میں یہ نہیں چاہتا جس کا نام میں لوں گا نہ معلوم اس نے زہر دیا یا نہ دیا، شاید بے گناہ اپنی دنیا سے چلا جائے، اسی حالت کے اندر دنیا سے انتقال کر کے چلا جائے۔ حضرت امام حسن کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا کے اندر سے چلے گئے، جام شہادت نوش کر کے گئے، لیکن زہر دینے والے کا پتہ نہیں بتایا، زہر دینے والے کا نام نہیں لیا۔ وجہ صرف اتنی تھی کہیں بے گناہ کوئی میرے ہمارے ہاتھوں سے قتل نہ ہو جائے۔ فرمایا حسین تم بے پرواہ رہنا، اگر وہ دنیا کے اندر بچ گیا آخرت کے اندر اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا اس کا گریبان ہوگا، میں اسے پکڑ کر پوچھوں گا بتاؤ تو صحیح ہم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو دنیا کے اندر 3 مرتبہ زہر دے کر چلے آئے ہو۔